علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آج براس ٹیکس کی ایپیسوڈ CIA اینڈ را تھریٹس ٹو پاکستان ہے. ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں پریشانی کی ایک بہت بڑی لہر ہے جو دوڑ رہی ہے. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں. اوباما کی جو نئی افغان پالیسی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جو کرنٹ بام بلاسٹ کی ایک سیریز شروع ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے پیچھے کون عناصر ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، یہ ہم جانیں گے زید صاحب سے. جی سر. معروف، یہ آپ جانتے ہیں کہ CIA تھریٹ ٹو پاکستان کے حوالے سے جس طرح امریکن پالیسی افغانستان میں اور پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، مسلسل اس کا انالیسس کرتے جا رہے ہیں. سوات آپریشن کے بعد وزیرستان آپریشن پر ہم نے پروگرام کیا تھا. اب اوباما نے ایک پالیسی ڈکلیئر کی ہے جس کا تعلق پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہے. ان کی جو FPAC ڈاکٹرن ہے، جس میں انہوں نے ہولبرک کو اس کا ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیجا ہے، جس کے تحت یہ افغانستان اور پاکستان کو کامن تھیٹر آف آپریشن سمجھتے ہیں. رائٹ. جس کے تحت ان کی جنگ افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں اب لڑی جائے گی. اس ڈاکٹرن کی ایک نئی شکل، اس کی جدید فارم اوباما نے ٹروپ سرج کے طور پر ابھی اپنی پچھلی سپیچ جو کی ہے، جس میں کہا ہے کہ مزید یہ کوئی 30,000 فوجی افغانستان میں بھیجنا چاہتے ہیں. Exactly. اور اس کے نتیجے میں جو ریجن میں ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی، جو امریکن گیم پلان ہے، اب یہ پاکستان میں کیا گیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہمارے ہاں اب شروع ہوئی ہے، یہ کیوں شروع ہوئی ہے، اس سب پہ آج ہم ایک چھوٹا سا لیکن ہارڈ کور تجزیہ پیش کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. آج راولپنڈی میں ہم نے ذاتی طور پر کوئی 9 جنازے اٹینڈ کیے ہیں، جس میں ایک میجر جنرل کے جنازہ بھی تھا اور سب سے چھوٹا ایک 9 سال کا بچہ تھا. بالکل. جن کو ایک مسجد میں جو سلاٹر ہوا ہے، جو پریکٹیکلی اس پورے محلے میں اب کوئی مرد باقی نہیں بچا ہے. 40-50 کے قریب شہید ہو گئے، 80-90 کے قریب ہسپتالوں میں ہیں، اور کم از کم 30-35 چھوٹے بچوں کو زمین پہ لٹا کر سروں میں گولیاں ماری ہیں انہوں نے، یا ان کے جسموں پہ گولیاں ماری ہیں جو زخمی ہیں اس وقت. یہ دہشت گرد جو انسان بھی نہیں ہے. ایک جنرل آفیسر کا بیٹا شہید ہوا، اور ہمیں فرنٹ لائن سے ساؤتھ وزیرستان آپریشن راہ نجات میں شامل ایک آفیسر کا میسج آیا ہے کہ جنرل کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، ابھی ہزاروں بیٹے اس کے زندہ ہیں. یہ جذبہ تھا اس جنازے میں. لوگوں کا دکھ، آنکھ سے آنسو ضرور بہ رہے تھے، لیکن جو جوش اور جذبہ تھا کہ اللہ کی قسم ہم پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم ڈرے ہوئے کو ہم ڈرے ہیں، نام خوف زدہ ہیں، اور ہم دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کتنے بیٹے مارو گے ہمارے. ہماری مائیں ابھی وہ بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو خالد طارق اور ٹیپو کی طرح ہیں. ہمیں کوئی غم اس بات کا نہیں ہے کہ ہم کتنے شہید دے رہے ہیں، لیکن ہم ایک بات اچھی طرح بتا دیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ CIA را بیک دہشت گرد جو پاکستان میں فساد کر رہے ہیں، ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے. ہم نے ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے. And they should remember this, that we'll hit back now. اور اب ہم لحاظ نہیں کریں گے جو مرضی تعلقات ہماری حکومتوں سے بنا جائیں. پاکستانی پیٹریوٹس now going to retaliate, اور ہم ہر ایکسس پہ ماریں گے ان کو جا کے. ہمارا پورا حق ہے کہ ہم اس کو افغانستان میں ماریں یا انڈیا میں جا کے ماریں. But by God we'll take revenge. We have not forgotten this and we will not forget this. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ امریکن اب گیم پلان کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. اسپیشلی آفٹر جو نئی پالیسی اناؤنس کی اوباما ڈاکٹرن کے بعد اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ امریکن لارجر گیم پاکستان میں جو سٹیپس ہی برپا کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا. ان کا آبجیکٹو یوگوسلاویا ڈاکٹرن، یہ بات ہم بار بار دہرا چکے ہیں. جس طرح یوگوسلاویا کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں توڑ دیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ایگزیکٹلی وہی ڈاکٹرن یہ پاکستان پر اور افغانستان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. افغانستان پر بھی، صرف پاکستان پر نہیں. پاکستان میں جو ان کا گیم پلان تھا، پہلے اس کی بات کرتے ہیں پھر افغانستان پہ جائیں گے. پاکستان میں ان کا گیم پلان یہ تھا کہ پہلے ایک کرپٹ اور انکمپٹنٹ کمزور حکومت جیسے یوگوسلاویا میں مارشل ٹیٹو کے مرنے کے بعد یہ لے کر آئے تھے، اس طرح کی حکومت مسلط کی جائے گی، جو کر دی انہوں نے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بد کردار ناپاک حکومت نہیں آئی ہے جتنی آج مسلط ہے ہمارے سر پر. انکمپٹنٹ ایڈیٹس جنہوں نے پریکٹیکلی اس ملک کے ساتھ جو ظلم کر کے رکھا ہوا، سوائے NRO کے چکر کے اور چینی کے بحران کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی بات. پورے ملک میں لاشیں اٹھ رہی ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی ایک جنازہ نہیں اٹینڈ کیا ان لوگوں نے. اپنی محفوظ چار دیواری سے باہر نہیں نکلتے. قوم کا جو حال ہوا ہے، قوم جس طریقے سے تکلیف میں گزارا کر رہی ہے، پشاور سے لے کر پورے پاکستان کے ہر حصے میں ہمارے بیٹے اور بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. ایک حکومت انکمپٹنٹ، اس کے بعد گراؤنڈ لیول پر تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو تیار کرنا. یہ 2 ایکسس تھے، سب سے اوپر بھی اور سب سے نیچے بھی. صحیح. اور تحریک طالبان کے دہشت گردوں کے نتیجے میں ان کے ذریعے انہوں نے پورے ملک میں ایک خونریز جنگ برپا کرنی تھی، دہشت گردی برپا کرنی تھی، تاکہ پاک فوج کا ان سے تصادم کرایا جائے، پاکستان کی مسلح فوج کا تصادم کرائے، اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے یہ تاثر دیا جائے کہ فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے، انٹرنلی ویک کریں، اور ایک سول وار کی کیفیت شروع ہو جائے. صحیح. اور سائیکولوجیکل پروپیگنڈا اتنا تھا
کہ جناب تحریک طالبان کے لوگ تو اسلام اور جہاد کے لیے لڑ رہے ہیں, اس وجہ سے آرمی کو مار رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہوا ہے, وہ تو مجاہد ہیں, ہم لوگ کافر ہیں. کنفیوژن رہی ایک عرصے تک. ایک سول وار برپا کی جائے اور اس سول وار کے نتیجے میں جو انارکی پیدا ہوگی, پھر یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں, اور لہٰذا پھر امریکنز اور نیٹو فورسز پاکستان میں JSOC ان کی جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ جو افغانستان میں لا کے بٹھائی ہوئی ہے, اور جو ایئرکرافٹ کیریئرز ان کے کھڑے ہوئے ہیں, نیٹو کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کولیشن بنائے پاکستان میں داخل ہونے, اس طرح جس طرح انہوں نے عراق کے خلاف اپنی جنگوں کا سلسلہ کیا تھا. اب دیکھیے ان کے پورے گیم پلان کو توڑنے کا طریقہ کیا تھا. پہلا طریقہ یہ تھا کہ جو کرپٹ اور انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے آپ اس کو بائی پاس کر دیں, یا اس کے وہ ایلیمنٹس کے جو CIA پلانٹڈ تھے ان کو ایک ایک کر کے ریموو کرنا شروع کریں. اس حکومت کے اندر تو خود ہی انارکی ہے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر گورننس چلا سکے. دوسرے ایکسس پہ جو ان کے سب سے بڑے دہشت گرد تھے تحریک طالبان, اللہ کے فضل سے آرمی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. یقین کیجئے اس وقت امریکن سر کے بال نوچ رہے ہیں اپنا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوات جو کشمیر سے بڑا علاقہ ہے اور ساؤتھ وزیرستان جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ مدر آف آل بیٹل لڑی جائے گی, ان تمام علاقوں کو 3 مہینے کے عرصے میں آرمی نے کیپچر کیسے کر لیا. ٹرو. اور دنیا کی یقین کیجئے اس وقت امریکنز آ کے دیکھ رہے ہیں پورے آپریشنز کو, سمجھنا چاہ رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں پاکستان آرمی سے کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیسے یہ کہ جب تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ افغانستان میں روز مار کھا رہے ہیں. بالکل. تو ان کا جو سب سے بڑا گیم پلان تھا کہ تحریک طالبان کے ذریعے ہم پاکستان میں دہشت گردی کریں گے, اور تحریک طالبان ہی کی جب کمر توڑ دی گئی, اب وہ کہاں سے یوگوسلاویا ڈاکٹرن بلڈ کریں گے پاکستان میں. تو انہوں نے اگلا ٹارگٹ جو کیا وہ ISI اور آرمی کو کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا کہ ISI کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں دے دیا جائے تاکہ ISI کو یہ کنٹرول کر سکے, وہ نہیں ہوا. چلتی رہی. صحیح. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد they decided to eliminate the leadership of the army. GHQ پہ بھی حملہ جو ہوا تھا وہ جنرل کیانی کو قتل کرنے کے لیے تھا, اس تمام لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے تھا. آج بھی جو مسجد میں حملہ کیا انہوں نے, اس پہ تمام سینئر آفیسر جو وہاں نماز پڑھتے تھے انہیں شہید کرنے کا بندوبست تھا. چند ایک شہید ہوئے, کچھ بچ گئے, مگر یہ دشمنوں کا پلان یہی تھا, اور یہ مسلسل اٹیمپٹس کر رہے ہیں. ہم نے لیفٹیننٹ جنرل بھی, ہمارے جنرل مشتاق بیگ شہید ہمارے شہید ہو چکے ہیں, 2-3 میجر جنرل شہید ہو چکے ہیں, 4-5 بریگیڈز شہید ہو چکے ہیں. اسلام آباد کے اندر 4 بریگیڈز پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے, 1 شہید ہوئے, باقی بچ گئے. اور جتنی سینئر لیڈرشپ کو پورے ملک میں اٹیک کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آبجیکٹو یہی ہے کہ آرمی کو یہ میسج دیا جائے کہ تم لوگ اگر تحریک طالبان پاکستان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جنگ کرو گے تو ہم گھروں میں تمہارے بچوں کو ماریں گے. اور یہ سولجرز اب صرف ہماری سرحدوں پہ جان نہیں دے رہے, ان کے بچے گھروں میں اور مسجدوں میں بھی سلاٹر کیے جا رہے ہیں. آرمی کے صرف سولجرز ہی اب اپنا خون اس مٹی میں شامل نہیں کر رہے ہیں, اب ان کے بچوں کے بھی, اب ان کی پوری فیملیز شہداء دے رہی ہیں. اور پوری قوم کی طرف سے ہم یہ پیغام فوج کو, اس کے شہداء کو دیتے ہیں کہ وی اسٹینڈ یونائٹڈ, وی اسٹینڈ ود یو. We do. ہم اپنا خون بھی آپ کے ساتھ بہائیں گے. We'll die and live and die with you for the sake of this flag, for the sake of this سبز ہلالی پرچم کی خاطر ہم اپنی عزت, آبرو, جان, مال سب قربان کریں گے آپ کے ساتھ. Stand for what the job that they are doing. انہوں نے جو حیرت انگیز کام اس وقت کر دیا جس کی وجہ سے اب یہ گھروں میں شہداء دے رہے ہیں اپنے. یقین کیجئے راولپنڈی کے اس محلے سے, ایک محلے سے 50 جنازے اٹھے ہیں اور کوئی مرد نہیں بچا وہاں, سوائے اس کے چند ایک جو ان کو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا. ایک ایک گھروں میں ایسے ایسے جنازے اور لاشیں اٹھ رہی ہیں, مگر آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن دل میں ریزالو ہے, یا اللہ پاکستان پہ قربان ہوئے, ہم راضی. And we share this pain, but we also feel this honor کہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس ابھی. کہ وہ جو وزیرستان سے ہمیں ایک بچے نے پیغام بھیجا کہ جنرل کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے, ہم ہزاروں بیٹے کھڑے ہیں ساتھ, ماشاءاللہ. And this is the message that the enemies should hear loud and clear. تو انہوں نے, تو پاکستانی پیٹریوٹس نے اللہ کے فضل سے, چاہے وہ میڈیا میں ہوں, چاہے وہ ینگسٹرز ہوں, یوتھ کا بہت بڑا کردار اس کے اندر ہے, جنہوں نے پوری سائبر ورلڈ ایک اتنی بڑی سائیکولوجیکل وار بلڈ کی کہ دشمن ہل کے رہ گیا. اگر امریکن اخبار اب ذکر کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, نام لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس اور تھنک ٹینکس کا پاکستان میں کہ جو کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں سائبر ورلڈ میں پاکستان کو, سائیکولوجیکل وار پاکستان کی طرف سے لڑنے کے لیے, اور پھر آرم فورسز نے جو حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا, جو شہداء دیے ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ, تو یہ ساری جو امریکن گیم پلان تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے پاکستان میں. امریکنز آر ڈیسپریٹ. انہوں نے اپنے سٹوجز کے ذریعے, بلیک واٹرز, CIA کے جو لوکل ایلیمنٹس ہیں ان کے ذریعے انہوں نے کوشش کی دہشت گردی کرنے کی, اور وہ ایلیمنٹس ابھی بھی موجود ہیں ملک میں. تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں اب پوری قوم کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے. یہ ناپاک اور پلید ترین دہشت گرد گروہ ہے, تکفیری, جو امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے, اور اس کا کوئی اسلامک ایجنڈا نہیں, اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. کسی بھی جنگ میں کوئی ویلیوز تو ہوتی ہیں. کافر بھی لحاظ کرتے ہیں اپنی جنگ میں, پرزنر آف وار لیتے ہیں تو کسی نہ کسی کنونشن کا لحاظ کرتے ہیں. اور یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے کہ جو 9 سال کے بچوں کو زمین پہ لٹا کے سروں میں گولیاں مارتا ہے, اور مسجد کے اندر, اور جس طرح بے دریغ سلاٹر انہوں نے کیا ہے. بائی گاڈ, ہم جب امریکنز اور CIA اور را کی بات کرتے ہیں تو ہم تحریک طالبان کو بھی یہ میسج دیتے ہیں
कि तुम्हें जहन्नुम के आखिरी कोने तक तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा और तुम्हें जहन्नुम में धकेल कर हम वापस आएंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा वजूद मिटाया जाएगा इस पाक सरजमीन से। तुम इतने नापाक हो कि हम यहां तुम्हें दफन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाक सरजमीन है। अमेरिकन का दिस वॉज दी, ये कंप्लीट अटर फेलियर है पाकिस्तान के खिलाफ जो ये करना चाहते थे। आइए बताएं अफगानिस्तान में इनके साथ क्या हुआ। सही। अफगानिस्तान अगेन सेम स्टोरी, डिजास्टर, एब्सोल्यूट मिलिट्री डिजास्टर। इनके पास ट्रुप्स नहीं है लड़ने के लिए। जो नेटो के 42 मुल्कों के फौजी वहां मौजूद हैं, उन्होंने जंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया। वहां सिर्फ कैनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रुप्स हैं कि जो कॉम्बैट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, और इनकी कैजुअल्टीज आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने तालिबान से निगोशिएशन शुरू कर दी है, बातचीत शुरू कर दी है। और बातचीत वो क्या कर रहे हैं कि साहब अफगानिस्तान के बहुत सारे सूबों पर तालिबान हुकूमत करें, कुछ सूबों पर अमेरिकन हुकूमत करेंगे। आए बताएं खेल क्या किया है इन्होंने। खेल इन्होंने ये किया है कि अफगानिस्तान को जो पहले ही ये तकसीम करने का इनका इरादा था कि अफगानिस्तान को पश्तून रीजन्स अलग कर देंगे, ताजिक रीजन्स अलग कर देंगे, उज़्बक रीजन्स अलग कर देंगे, इन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ मिलकर नॉर्दर्न उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, अब्दुल रशीद दोस्तम प्रैक्टिकली उसको काट के उस इलाके का बादशाह बन चुका है। उसको वो तुर्कमान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया और उज़्बेकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिवली हिस्सा ही निकाल दिया बाहर उन्होंने। आप आजकल नोट करेंगे कि अब्दुल रशीद दोस्तम का अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नाम नहीं सुनते हैं आप। बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए कि अब वो अफगानिस्तान की तरफ देख ही नहीं रहा है। उसको कहा गया कि तुम तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर ग्रेटर उज़्बक रीजन में तुम वहां के बादशाह होगे। दैट्स द डील दैट एक्चुअली। तो उज़्बक्स को अलग कर दिया उन्होंने। सही। ताजिकों को, काबुल और उसके आसपास के सारे इलाके में ताजिक बसते हैं, उनसे यह कहा है कि हमारी मौजूदगी जरूरी है। अगर हम अमेरिकन निकल गए यहां से तो ताजिकों को पश्तून खा जाएंगे। लिहाजा ताजिकों के साथ वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये ताजिक रीजन बन जाएगा, एक छोटा सा ताजिक मुल्क बना देंगे हम यहाँ। और जो पश्तून एरियाज हैं, दो प्रोमिनेंट पश्तून एरियाज है अफगानिस्तान में। एक वो कि जो कुनर और नूरिस्तान और इस सारे पाकिस्तान के बाजोड़ और ट्राइबल एरिया के साथ, चित्राल के साथ जो इलाके मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हेलमंद और साउथ और कंधार के आसपास हैं। जो ये जो मशरक के इलाके हैं ये गुलबदीन हिकमतियार और इन मुजाहिदीन के कब्जे में, और जो साउथ वाले इलाके हैं मुल्ला उमर के पास हैं। और मुल्ला उमर बुनियादी तौर पर तहरीक तालिबान के सरबराह हैं, गुलबदीन हिकमतियार तहरीक तालिबान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। तो अमेरिकन ये कर रहे हैं कि गुलबदीन हिकमतियार और उन लोगों से निगोशिएट कर रहे हैं कि ये इलाके आप ले लें, साउथ वाले पश्तून इलाके आप ले लें। बुनियादी तौर पर 2 पश्तून ब्लॉक्स, एक ताजिक ब्लॉक, एक उज़्बक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, टोटल 4 ब्लॉक्स। और अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस रहेगी मौजूद उन चंद बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में, जहां पर ये जितना होल्ड कर सकते हैं। और मकसद क्या है इनका? कि उनको डिफीट नहीं हुई, और ये दिखाएंगे कि डिफीट नहीं हुई। दूसरी तरफ ये दिखाएंगे कि हमने वो जो उनका रीजनल प्लान था कि पश्तून एरियाज को अलग करके एक लार्जर पश्तून रीजन यहां पाकिस्तान के पश्तून इलाके मिलाकर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में से और पाकिस्तान के फ्रंटियर के इलाके से निकालकर एक पख्तूनिस्तान बनाने का जो गेम प्लान था, आजाद बलूचिस्तान का, जो ग्रेटर बलूचिस्तान का जो प्लान था, इन प्लान्स पर ये अफगानिस्तान से बैठकर काम करना चाहते हैं। और जो मोर ट्रूप्स वाली बात है, जो मोर ट्रूप्स ला रहे हैं वो इसी मकसद के लिए, एक तो लास्ट डिच अटेम्प्ट करेंगे कि किसी तरह इनको अफगानिस्तान के तालिबान पर काबू पा सके, ये जो मुमकिन नहीं है। So they'll still go for a last attempt. फर्स्ट यही अर्ज कर रहे हैं, अभी हम इसी पे आ रहे हैं कि व्हाट द अमेरिकन्स प्लान टू डू वाज कि दे हैव वर्कड ऑन 2 प्लान्स। प्लान ए ये कहता है कि लास्ट डिच अटेम्प्ट की जाएगी एक दफा फिर अफगानिस्तान को काबू करने की, राइट। और इंशाल्लाह होगा ये कि जितने 30,000 आ रहे हैं इसमें कम से कम आधे तो लिफाफों में बंद होकर वापस जाएंगे। क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है अफगानिस्तान में, द वॉर इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल नाउ। तारीख पढ़ते नहीं है, अहमक तो ये हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि इससे पहले सोवियट्स का और उससे पहले सिकंदर आजम का और तारीख इंसानियत में बड़ी बड़ी सुपर ताकतों का अफगानिस्तान में क्या हशर हुआ। और उनका क्या ख्याल है कि अगर ये लास्ट डिच अटेम्प्ट ना कर सके, काबू ना कर सके, और फिर उन्होंने अपने उस प्लान 2 पे, प्लान बी पे गए कि जी ताजिक रीजन एक तरफ कर देंगे, उज़्बक रीजन एक तरफ कर देंगे, 2 पश्तून रीजन बना देंगे, तो क्या तालिबान सुकून से बैठेंगे उस रीजन में और काबुल पे हमला करके उसको कैप्चर नहीं कर लेंगे? जब काबुल के दरवाजों तक पश्तून आ जाएंगे और तालिबान आ जाएंगे तो फिर उसके बाद काबुल में दाखिल होने से इनको कोई नहीं रोक सकता, आज भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये अमेरिकन का वो प्लान भी फेल हो जाएगा। सो दे आर टोटली कंफ्यूज्ड इन अफगानिस्तान नाउ। तो जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, जिस काम के लिए ये पहले दिन ही आए थे, अफगानिस्तान में बैठने का मकसद इनका और कोई नहीं है सिवाय इसके कि पूरे खित्ते में इंतशार बर्पा करें, खुसूसन पाकिस्तान में। डेफिनेटली। तो जब अफगानिस्तान में ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनका ये ऑब्जेक्टिव जिसके लिए तहरीक तालिबान बनाई थी उन्होंने, जिसके लिए करप्ट हुकूमत बनाई थी, जिसके लिए ये पाकिस्तान के आईएसआई को काबू करना चाहते थे, जिसके लिए आर्मी पे लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका क्या करेंगे ये? तो अल्लाह के फजल से उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये, और कुछ नहीं कर सक रहे। हर प्रोग्राम शुरू में फेल हो चुका है। तो ये धमाके जरूर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हम अल्लाह के फजल से ही तसल्ली देते हैं कौम को, हम शोहदा जरूर दे रहे हैं, लेकिन कौम की आबरू पे इंशाल्लाह, मुल्क और मिल्लत की आबरू पे, इस सब हिलाली परचम की आबरू पे कोई आंच नहीं होगी इंशाल्लाह। साउथ वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हमने किए हैं,
ایک بہت بڑا متھ تھا, ایک بہت بڑا ہوا تھا تحریک طالبان کا کہ اتنی بڑی دہشت گرد تنظیم ہے, ہمیں 3 مہینے لگیں گے اس کو صاف کرتے ہوئے, ہزاروں شہداء دینے پڑیں گے. اللہ نے ایک معجزہ یہ کیا کہ ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا, اور جو فوجیں ہماری اندر داخل ہوئی ہیں 1 مہینے کے اندر ہم بیت اللہ محسود کے گاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تمام ہیڈ کوارٹر جن کے تھے قبضہ کر لیا. 5 سال کی محنت جو انہوں نے کی تھی, جو کم از کم کئی 100 ٹرک اسلحہ پکڑا گیا ہے وہاں سے, کئی لٹرلی اگر کلیکٹیو لینتھ ناپی جائے تو کلومیٹرز میں نکلتی ہے ان بنکرز اور ٹنلز کی اور خندقوں کی اور مورچوں کی جو وہاں بنائے گئے, ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. اور اس کے دہشت گرد صرف کلاشنکوف رائفلیں لے کر وہاں سے نکل کر بھاگے, اور امریکن نے راستہ دیا ان کو. افغانستان کی طرف جو بارڈر پوسٹ تھی وہ نکالی گئی ہیں. پھر جو باقاعدہ جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو ہیلی کاپٹر سے پاکتیکا سے اٹھا کے یہ کابل کے نارتھ میں ڈراپ کر کے آئے. پھر پاکستان آرمی نے ان سے کہا کہ ہمیں ڈرونز دو, انہوں نے ڈرونز نہیں دیے. پاکستان آرمی نے ان سے کہا کہ مجھے کوبرا ہیلی کاپٹر کے سپیئر پارٹس چاہیے, کوبرا کے سپیئر روک لیے انہوں نے اینڈ ڈیورنگ دا وار دیٹ از گوئنگ آن. ہم نے ڈیپ پینیٹریٹنگ میٹل ڈیٹیکٹرز مانگے, یہ نہیں دیے انہوں نے ہمیں. ہم نے گراؤنڈ سرویلنس ریڈار مانگے, یہ نہیں دیے انہوں نے ہمیں. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم کو گرینیڈ لانچرز چاہیے, یہ نہیں دیے انہوں نے ہمیں. ہم نے کہا نائٹ ویژن گوگلز چاہیے, یہ روک لی انہوں نے ہماری. ایسی غداری کی انہوں نے ہمارے تمام ساتھ. کے باوجود بھی اس کے بعد دنیا کہتی ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. خدا کی قسم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم وہاں پہ. اس وقت پاکستان خوریز جنگ امریکہ کے ساتھ لڑا ہے. سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی جو شدید جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کی قیمت ہے جو پنڈی میں آج 9 جنازے صرف ہم نے اٹینڈ کیے. بالکل ہمارے آفیسرز اور جوان اور ان کی فیملیز اور سویلینز جس طرح شہید ہو رہے ہیں, یہ سی آئی اے کی وجہ سے ہو رہا ہے, را کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو سی آئی اے اور را کا نیکسس بنا ہوا ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, یہ آخری دم کے زور لگا رہے ہیں. ان کا دم گھٹنے والا ہے, ان کو اڑا کے رکھ دیا گیا اللہ کے فضل سے. اب ہم کیا کریں؟ What should we do? What should be our response to this? Yes, the main question that the main question now comes in is, دیکھیے سمپل بات ہے, امریکہ افغانستان میں ہم سے پوچھ کے نہیں آیا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. they had a separate strategy. پاکستان میں جتنا فساد ہو چکا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. Now let's re-evaluate this strategy. مشرف دور کو ہم برا کہتے ہیں اور یقیناً برا ہے وہ کہ اس نے امریکنز کے ساتھ جب یہ معاہدے کیے کہ تمہیں افغانستان میں ہم تائید کریں گے اور مدد کریں گے تو کوئی شرائط طے نہیں کی. کن شرائط پہ؟ کیا طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف؟ پاکستانی طالبان کو امریکنز دہشت گرد سمجھتے ہی نہیں ہیں. پچھلے 8 سال میں امریکنز نے ایک حملہ بھی پاکستانی طالبان پر نہیں کیا ہے, اور یہ صرف حملے کرتے ہیں افغان طالبان پہ, حکمت یار پہ, حقانی پہ, یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف. جب امریکنز کی اس پریزنس کی وجہ سے ہم کوئی فائدہ امریکنز کو نہیں ہے افغانستان میں ہونے کا. کیا کر رہے ہیں افغانستان میں وہ؟ وی وانٹ ٹو آسک دس. تو پہلا کام سمپل ٹارگٹ اب ہم ڈیفائن کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتے ہیں تو اس پاکستانی حکومت کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ ہم اس حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ 1.5 سال تم لوگوں کو ہو گیا آئے ہوئے, ایک ریزولوشن نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں ہوئی ہے کہ امریکن سے یہ طے کرو کہ وہ جنگ ہماری ہے کہ تمہاری, ہم اس جنگ میں کتنا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. ہم نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں افغانستان کی کانفلکٹ میں, یا براہ راست افغان طالبان کا ساتھ دے کے امریکہ کو اسی طرح دفن کریں گے جیسے سوویت یونین کو ہم نے دفن کیا تھا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا, ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا. اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی تو ہم لاسٹ وارننگ ان کو دے رہے ہیں, جگہ خالی کر دیں. اگر یہ منسٹرز, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے پھر یہ ڈرے اس وقت سے جب اسلام آباد کے کھمبوں پہ ان کے فیصلے کیے جائیں گے. یہ صاف وارننگ ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر پاکستان سے پیار کرنے والے کی آنکھ میں آنسو ہیں, ان کا دل دکھی ہے. آج ہم نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں اور ہم مزید اس طرح کے بچے دفن کرنے کو شہادتیں دینے کو تیار ہیں, لیکن یہ قیمت, اس کی ہم بڑی بھاری قیمت اپنے دشمنوں سے وصول کریں گے, چاہے وہ ہمارے داخلی دشمن ہوں یا خارجی ہوں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے, صاف صاف بتا دیں ہم آپ کو کہ پورے خطے کا فساد اس لیے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے. اگر یہ ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی, معاہدوں کے ذریعے نکلنا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم کو تلوار کی نوک پہ انہیں نکالنا ہوگا, اور کوئی علاج اس پورے فتنے کا نہیں ہے. ہم ایک ری ایکٹیو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سرحدوں کے اندر. ہمیں اپنی جنگ افغانستان کے اندر لڑنی ہے. انڈیا ہمارے خلاف جنگ افغانستان کے اندر سے کر رہا ہے, تو ہم کیوں انڈیا کا مقابلہ افغانستان کے اندر نہیں کرتے؟ اور افغانستان کے اندر انڈیا کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. یا تو امریکنز انڈینز کو نکالیں وہاں سے شارٹ ٹرم میں, تو پہلا کام ہے کہ انڈینز کو نکالا جائے. دوسرا, امریکنز خود نکلیں. اگر انڈینز کو نکالا نہیں جا سکتا ہے, امریکنز کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکالنے پہ تیار نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم امریکن سپلائیز روک دیتے ہیں. دس از پاکستانی پارلیمنٹ مسٹ ڈیسائیڈ ناؤ, کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی ہے, یہ فیصلہ ڈپلومیٹک ہے. فوج اپنے طور پر, جیسے ہم بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں, فوج اپنی مرضی صرف ایک وقت میں کرے گی, جب وہ حکومت کا تختہ الٹے گی, جب 111 بریگیڈ موو کرے گا. اور ابھی 111 بریگیڈ موو ہوا نہیں ہے, تو ڈرے اس وقت سے جس دن موو ہوگا وہ.
क्योंकि इस वक्त मजीद हम शुहदा इसलिए नहीं देंगे कि हमारे हुक्मरान हमारी आबरू बेच चुके हैं। पूरी कौम शहादतें दे रही है, कोई सियासतदान, कोई एमएनए, कोई एमपीए शहादतें नहीं दे रहा है। बिल्कुल। ये जनाजे नहीं अटेंड करते अपने शोहदा के, खौफ के मारे अपने बंकर्स में बैठे हुए हैं। तो पहला काम पाकिस्तान को ये करना, ये फैसला करना है कि अफगानिस्तान जंग में हमारा रोल क्या होगा। पूरी कौम की आवाज तो हम सुना रहे हैं, हुकूमत को, पार्लियामेंट को, कैबिनेट को, मिनिस्टर्स को कौम की आवाज सुनकर कौम की नुमाइंदगी करनी है, वरना हम भी नोट कर रहे हैं। दूसरा अहम पॉइंट जो हमको इस वक्त करना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रैक्टिकली कमर जरूर तोड़ी गई है साउथ वजीरिस्तान में, लेकिन अमेरिकन ने इनको एग्जिट दिया है। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में हाफिज गुल बहादुर के पास जाके छुपे हैं, और हाफिज गुल बहादुर वो शख्स है कि जिसने पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय एम्बुश किया था 2-2.5 महीने पहले, जिसमें हमारे 27 अफसर और जवान शहीद हुए थे। ये वक्त है कि जब ये दहशतगर्द, इनकी मिथ तोड़ी जा चुकी है, इनका रोब खत्म हो गया है। जो पूरे इलाके में रोब एक था इनके बारे में कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, आज ये चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं। ये वक्त है कि हाफिज गुल बहादुर पर भी हमला किया जाए, उसको थ्रेट किया जाए कि या तो इनको बाहर निकाले या उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो तहरीक तालिबान के साथ किया गया। इनको छुपने का मौका नहीं देना है। जो मेन लीडरशिप है उसको, वो लीडरशिप इस वक्त या अमेरिकन अफगानिस्तान ले गए, मुल्ला हाजिर फजलुल्लाह के बारे में भी सवात से ये फरार हुआ है, उसको अफगानिस्तान ले गए, और दुनिया में किसी को नहीं पता ये अफगानिस्तान में किस जगह है। सबसे पहले बीबीसी इसका इंटरव्यू करता है कि ये अफगानिस्तान में छुपा बैठा है। कल जो मस्जिद में धमाका हुआ है, हकीमुल्लाह महसूद का इंटरव्यू बीबीसी चलाता है, और फिर वो सैटेलाइट फोन यूज कर रहे हैं। क्या अमेरिकन को नहीं पता कि इस खित्ते से सैटेलाइट फोन जो है सिर्फ इनके अमेरिकन सैटेलाइट्स के जरिए इसकी कम्युनिकेशन जा रही है? एक सेकंड, एक मीटर पर ट्रैक किया जा सकता है कि सैटेलाइट फोन कहां बैठा हुआ है, कौन आदमी किस जगह से बात कर रहा है। ये जब चाहते हैं इसराइलीज तमाम फलस्तीनी लीडर्स को तो सैटेलाइट फोन ट्रैक करके शहीद कर देते हैं, जब चाहते हैं रूसी चेचन रेजिस्टेंस को सैटेलाइट फोन ट्रैक करके मार सकते हैं। ये अमेरिकन को नहीं पता है इतने बड़े एक्शलॉन इंटेलिजेंस ईनेट सिस्टम के साथ सैटेलाइट फोन किस जगह से आ रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है, और सैटेलाइट फोन के पैसे कौन जमा करा रहा है, अकाउंट किसने खोले हुए उसके, जो ये दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान से, और अमेरिकन कहते हैं हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो पाकिस्तान मस्ट एलिमिनेट हाफिज गुल बहादुर ऑल्सो, जो उनका एक एसेट रह गया है, इसको भी एलिमिनेट कर दे, इसका बेस भी उड़ा के रख दें, ताकि इन बदबख्तों को जगह ही ना मिले छुपने की और जाने की। क्योंकि ये महसूद कबीले से उज़्बक जो निकल के भागे हैं यहां से, जो दहशतगर्द यहां से निकल कर भागे, वो उनका इलाका नहीं है, ये दूसरों के इलाके में है इस वक्त। उस इलाके में बदमाशी इनकी सिर्फ अपने इलाके में होती है, दूसरे के इलाके में नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज दे आर डिफीटेड, इनका मोरल लो है, फोर्सेस का मोरल हाई है, हमारे पास टाइम है, वक्त है, रिसोर्सेज है, और गुल बहादुर भी डरा हुआ है। एंड दिस इज द टाइम दैट आर्मी शुड मेक अ मूव नाउ। वी शुड मूव फॉरवर्ड, वी शुड क्रश देम डिसाइसिवली। मैदान जंग से जो दुश्मन भाग रहा होता है उसको रीग्रुप करने का मौका नहीं देना चाहिए। ट्रू। सो दिस इज द मोमेंट दैट वी हैव। राइट। कौम से हम कहेंगे कि अपनी फौज को, अपने जवानों का मजीद साथ दें, मजीद मोराल बढ़ाइए। इस वक्त पूरी कौम को साथ होने की जरूरत है। मीडिया अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, और हम सबसे बढ़कर यहां शिकायत उलमा से करेंगे। कौम की क़यादत उलमा को करनी होती है। तो मुकम्मल तौर पे हालत जंग में है। जो हालत इस वक्त जो हमारे खिलाफ फितना है, वो दीन और मजहब का नाम इस्तेमाल करके कत्ल गारत मचाया हुआ, जो फसाद फिल अर्द है, ये दीन के नाम पर किया जा रहा है, और इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के उलमा को स्टैंड लेना है। लेकिन आज क्यों हमें उलमा नजर नहीं आते? जो उलमा जिन्होंने सच बात की, उन्होंने अपना खून भी दिया। मुफ्ती शाह मिर्ज़ा शहीद किए गए, डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद किए गए, पेशावर में मौलाना गुल हसन जान शहीद किए गए। मगर ये अच्छी कीमत है सच बोलने की। हमारे उलमा हक तारीख में शहीद होते रहे सच बोल बोलकर। लेकिन क्या वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान के उलमा यूनाइट होकर स्टैंड नहीं लेते इस बात के खिलाफ कि तहरीक तालिबान काफरों, तकफीरियों और खारजियों का एक गिरोह है। और आज अगर उलमा ने स्टैंड नहीं लिया तो फिर उम्मत तारीख भी नोट कर रही है, और पाकिस्तान की कौम और मुल्क और उम्मत भी फिर इनकी इज्जत करना बंद कर देगा। क्योंकि उलमा हक को साबित करना है कि ये उलमा हक है, और यही वक्त है जब कौम को जरूरत है इनकी। इनको स्टैंड लेना चाहिए इस वक्त खड़े होकर दहशतगर्दों के खिलाफ, जो मस्जिदों में ज़िबा करते हैं और कहते हैं कि हमको हुजूर नाउजुबिल्लाह हुजूर की सुन्नत से हुक्म मिला है कि मस्जिदों में ज़िबा करो जाके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तहरीक तालिबान को डिसाइसिवली क्रश करना जरूरी है हर हालत में, इसमें कोई कंप्रोमाइज अब नहीं हो सकता है। तीसरी बात, हमको पाकिस्तान के अंदर एक यूथ और पॉपुलर पब्लिक नेशनल पेट्रियोटिक आर्मी रेस करने की जरूरत है सिविलियन साइड पे। एक जमाने में नेशनल कैडेट कोर की सर्विस हुआ करती थी, एनसीसी, जहां पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। बिल्कुल। हमें 20 लाख नौजवान तैयार करने जो जदीद हथियारों का इस्तेमाल जानते हो, और पाकिस्तान के शहरों में अर्बन वॉरफेयर में जिनको तरबियत दी जाए कि वो ध्यान रखें इस बात का कि पाकिस्तान के शहरों की, अपने इलाकों की, अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की सिक्योरिटी जिम्मेदारियां संभाल सकें। इस वक्त जिस किस्म की जंग हम पर मुसल्लत की जा रही है, आइंदा आने वाले वक्तों में इस किस्म की जंग को बढ़ाया जाएगा। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी सरहदों के अंदर लड़ी जाएगी,
اور پاکستان فوج پر اس وقت بہت پریشر ہے, وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور ہر مسجد کی حفاظت بھی فوج ہی کر رہی ہے. بالکل. اور یہ پاسبل نہیں ہے. ہم کو کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کی فوج تیار کرنی ہے, جو ہتھیاروں کا جن کا استعمال جن کو آتا ہو, کہ کوئی دشمن جرات نہ کر سکے پاکستان کی سرحدیں کراس کرنے کا, کہ یہاں پہ نوجوانوں کی ایک فوج ان کا مقابلہ کرے گی اپنے فوج کے شانہ بشانہ. ہمیں کمپلسری ملٹری ٹریننگ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جب اسرائیل کر سکتا ہے, دنیا کے کئی ملک ہی کر سکتے ہیں, ہم مسلمان ملک ہو کے جن کا زیور ہمارا ہتھیار ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ اور جب ہم کرتے آئے ہیں, اور ماضی میں بھی ہوتا رہا. بالکل. جانباز فورس تھی, مجاہد فورس تھی, نیشنل کیڈٹ کور تھی, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ریگولر انفلکس تھا کئی لاکھ سولجرز اور سپاہیوں کا, جو کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پاکستانی مسلمان یونیورسٹی کالجز پروفیشنل ایجوکیشن کے بچے, کہ جو پاکستان کے جو کبھی دہشت گرد نہیں بن سکتے, جو پاکستان کی خاطر جانیں قربان کرنے پر آمادہ ہے, ان کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی گلی گلی شہر میں اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ, اور ہم یونیفارم پہن کے نیشنل کیڈٹ جو اپنے کالج کے دور میں تھے تو این سی سی کیا کرتے تھے, بالکل, اور اس سے فوج اور قوم بھی نزدیک ہو جاتی ہے, جو کہ دشمن فرقہ ڈالنا کی کوشش کر رہا ہے قوم میں اور فوج میں. وی آر ون, ایوری سیویلین از اے سولجر, ایوری سولجر از پارٹ آف اس. یہ میسج ہم نے دشمنوں کو دینا ہے. اور اس کے بعد ہم کو اب افغان طالبان سے براہ راست بات کرنی ہے. ہمیں گلبدین حکمت یار اور حقانی سے آفیشلی بات کرنی ہے. جو ہم نے اب پاکستان افغانستان جرگہ کیا تھا, اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغان طالبان سے بات کرے گا. جب امریکنز بات کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر, ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے؟ کس قسم کا خوف ہے ہمارے حکمرانوں کو؟ ہمارے حکمران بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کو کم از کم 5 سال افغانستان میں رہنا چاہیے تاکہ طالبان کو جب تک ختم نہ کر دیں. بے شرم لوگ, جانتے بھی ہیں کہ بول کیا رہے ہیں وہ, کہ افغانستان کی 62% آبادی کو قتل کریں گے, اور یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال امریکہ اور رہے تاکہ جو فساد برپا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ 5 سال اور چلے. یہ احمقی نہیں, بے حیا بھی ہے. ہمیں امریکنز کو آج نکالنا ہے, اور نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے. امریکن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے, وہ 2 جنگوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, ان کی سپلائی لائنز ہمارے تھرو جاتی ہیں. آپ 15 دن کے لیے ان کا فیول سپلائیز بند کر دیجئے, گھٹنوں کے بل روتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس. کوئی ایشو نہیں ہے, وی ہیو ڈیسائیڈڈ دس. امریکنز کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اس وقت, لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو روز اپنے 50 بچے اپنے شہروں میں دفن کریں گے ہم. But enough is enough. We have decided. We know the enemy now. اور پھر ہم آخری میسج انڈینز کو دے رہے ہیں, تم یہ نہ سمجھو کہ آج ہم اگر ہماری سرحدوں کے اندر تم ایک جنگ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو ہم نے یہ صلاحیت کھو دی ہے کہ ہم تمہیں ڈس انٹیگریٹ کر کے 50 ملکوں میں نہ کر دیں چھوٹے چھوٹے. اس وقت سے ڈرو کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے, اور وہ وقت نزدیک ہے انشاءاللہ. تم رو گے, پھر ہم دہرا رہے ہیں, تم رو گے اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے. اور یہ میسج ہمارا انڈینز کے لیے بڑا ڈائریکٹ ہے. وی نو واٹ یو آر بیہائنڈ تحریک طالبان پاکستان. تمہارے اسلحے کے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں, اور اب ہماری کمزور حکومت بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس وقت جتنی تیزی سے اسلحے کے ٹرک پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں افغانستان سے, صرف اس لیے کہ پچھلے 5 سال کے اسلحے کے ٹرک جتنے بھیجے تھے وہ تو ساؤتھ وزیرستان میں پکڑ کے تباہ کر دیے گئے, اور یہ ان دہشت گردوں کو دوبارہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو کرش کر دیا جائے ڈیسائسولی. اور ایک فائنل پوائنٹ, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. اس دہشت گردی کے مقابلے پہ جوڈیشل سسٹم, چاہے سیشنز کورٹس ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, پولیس عدالت, تھانہ کچہری, یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. دے ہیو فیلڈ, دے ہیو کولیپسڈ. تو پاکستان آرمی کا ایک لا ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کا یہ لا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ان کو دیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی ان تمام دہشت گردوں کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں یا فوج کے افراد کو قتل کریں. تو تمام دہشت گرد جو ملک کے اندر پکڑے جا رہے ہیں ان کو پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے, تاکہ ان کا کورٹ مارشل کر کے قرآن کے حکم کے مطابق چوک پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے, جو قرآن کا حکم ہے فساد کرنے والوں کا. اگر ملک میں قصاص نہیں ہوگا, اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا, ان دہشت گردوں کو دہشت زدہ نہیں کیا جائے گا, تو یہ دہشت گردیاں کرتے رہیں گے. اب وقت ہے کہ قرآن کا حکم ان پر نافذ کیا جائے جو زمین میں فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے, اور یہ حکم ملٹری کورٹ مارشلز کے ذریعے, ملٹری ٹرائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہ دہشت گرد تمام منہ سے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل و غارت کیا ہے, لہذا کسی قسم کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پکڑے گئے ہیں آپریشن میں, وہ پکڑے گئے جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہوئے یا سوسائڈ جیکٹس کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جو پکڑے گئے ہیں, ان کو صرف ٹی وی پہ لا کے یہ کہلوا دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ان کی اصلیت کیا ہے, اور چوک پہ ٹانگ دیں جیسے اللہ کا حکم ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے اس پارے فساد کو کنٹرول کرنے میں اگر اللہ کا حکم نافذ کریں تو. قصاص کا اس ملک میں قصاص نہیں ہے. 10 سال ہو گئے ایک دہشت گرد عدالتی نظام کے ذریعے سولی نہیں چڑھایا گیا ہے. اور جب اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے, پھر روتے ہیں ہم لوگ کہ دہشت گردی ملک میں کیوں ہو رہی ہے.
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौम को मैं एक दफा फिर कहते हैं, हौसला रखो, अल्लाह का फजल और करम है। हमने पाकिस्तान 50 लाख शोहदा दे के बनाया था, 10,000 शहीद दे देंगे इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये सादत होगी हमारी। एंड वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, हम अपने बच्चे शहीद करवाने पर तैयार है। कितने मारेंगे ये हमारे? अल्लाह का फजल और करम है, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। हर तरफ से हम दुश्मनों को मार पड़ रही है इस वक्त। बीच में अगर हमें ये शोहदा देने भी पड़ते हैं तो इट्स अ प्राइस वर्थ पेइंग। जिंदा कौमें ये कीमतें अदा करती हैं अपनी आज़ादी के लिए, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इतना शानदार है कि ये शोहदा की कुर्बानियां इंशाअल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाएंगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है और रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू जैद साहब। व्यूअर्स, इसके साथ ही ब्रास टैक्स की CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान की एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचती है। आज हम प्रैक्टिकली हालत जंग में हैं। पाकिस्तान की वो अफवाज जो पहले से फौजेस पर कुर्बानियां देती थी, आज उनकी पूरी पूरी फैमिलीज खून के नजराने पेश कर रही हैं। आज सोसाइटी के हर सेगमेंट को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए सॉलिडारिटी शो करने की जरूरत है। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।